الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو آج الحمدللہ جہاں پر جسمانی غلی میں جمعے کا افتتاح ہو رہا ہے، ہمارے محترمہ دوست حاجی یعقوب صاحب ان کے ایک نوجوان صاحبزادے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی سال ثواب کے لیے مسجد بنائی گئی۔ مسجد بنانا اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے پہلے مسجد حرام بنائی، پھر دنیا کو آباد کیا۔ سب سے پہلے دنیا میں جو مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، سب سے پہلے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا، پھر تمہارے گھر ہوں گے۔ پہلے معبود کا گھر ہوگا، پھر عابد کا گھر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد جب زمین بنی ہے اور اللہ نے اپنا گھر بنایا، تو 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیادیں ڈالی گئی۔ 40 سال کے بعد جب زمین بنی، لیکن بیت اللہ کا جو صحیح ظہور ہوا ہے، بن تو گیا تو اس وقت وہ اللہ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کرایا۔ یرفع ابراہیم القواعد من بیت اسماعیل۔ اب یہ آج جو خانہ کعبہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ تعمیر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی میں سے اس پیغمبر نے آنا تھا جس کی امت نے قیامت تک اس مسجد میں نماز پڑھی۔ بیت المقدس کا ظہور سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نظر ہے، جنات نے اس مسجد میں تعمیر کی۔ اور پھر تیسری مسجد نبی شریف، جس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا، اور اس شان کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک ٹکڑا ہوا ہے جو جنت سے لایا گیا، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ جب میں اور آپ اللہ کی توفیق سے ریاض الجنہ میں چلے جاتے ہیں، ہم اس وقت جنت میں ہوتے ہیں، آپ جنت میں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اپنا تجربہ کہ اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی ریاض الجنہ میں وقت گزارتا ہے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کے جنتی ہونے کی مہر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں قانون ہے جب کوئی جنت میں چلا جائے گا تو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ بہت عجیب نکتہ ہے، لیکن اخلاص چاہیے، ایمان چاہیے۔ اخلاص ہے کہ جذبے کے ساتھ جائے، صحیح نیت کے ساتھ جائے، اور ایمان اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، پھر وہاں تھوڑی دیر کا وقت بھی چاہے ہو، آپ جنت میں چلیں گے۔ اس لیے تجربہ ہے کہ وہاں جو دعا کی جائے قبول ہوتی، کیونکہ آپ جنتی ہیں اور جنتی کی ہر بات مانی جائے گی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ نے ہجرت فرمائی تو 12 ربیع الاول کو آپ پیر والے دن مدینہ شریف پہنچے، مسجد قباء میں پہنچے، قباء بستی تھی وہاں پہنچے، شام رات کو پہنچے آپ، اگلے دن ہی آپ نے مسجد قباء کی بنیاد ڈال دی، اور ایسی شان والی مسجد کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی میری اس مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھ لے اس کو عمرے کا ثواب لکھا جائے۔ یعنی ایک عجیب بات ہے، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ مکہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، حج وہاں ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر بھی بعد ایسے اعمال دے دیے کہ مکہ والا اجر یہاں لے لو۔ ایک آدمی مدینہ شریف نہیں جا پاتا، ہمت نہیں ہے، بیماری ہے، پیسے نہیں ہے، پہلے زمانے میں وسائل نہیں تھے، تو مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے تو مکہ والا اجر مل رہا ہے یا عمرے والا؟ حج کر رہا ہے، حج میں بشارت مل رہی ہے کہ جو حج کر لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ ریاض الجنہ ہے، میرے گھر جنت ہے، سبحان اللہ، کیا شان۔ اور پھر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک موجود ہے، نفلی اعمال میں سب سے اونچا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا ہے، سلام جو پیش کرتا ہے نا، جتنے بھی میں اور آپ نفلی اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ کا قرب ملے، ان میں سب سے افضل عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا۔ مسجد قباء بنائی، جمعے کو آپ مدینہ شریف جانے لگے تو جمعے کی نماز کی وحی آ گئی تو مسجد جمعہ بن گئی، اور مسجد نبوی میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچے، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو کھتان ہے، خالی جگہ ہے، یہ کس کی ہے؟ کہا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ کہا بلاؤ ان کو، کہا اس کی قیمت لگاؤ، میں یہاں خدا کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم مفت دیتے ہیں، وہ عاشق تھے، نہیں ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، پر میں نہیں، میں یتیم سے مفت نہیں لوں گا، یہ ہماری شریعت ہے، پیسے دیں۔ سید صدیق اکبر نے فرمایا، یار غار نے کہا حضرت میں پیسے ادا کرتا ہوں۔ اس کی شان سے مسجد نبی بنی کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر سلام بھی اینٹ مبارک اٹھاتے تھے اور ان کی مٹی آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر مٹی بھی نظر آتی تھی، آپ بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے، اور اس شان سے بنی کہ میری مسجد میں ان تینوں مسجد والے فرمایا کہ بیت اللہ میں جو نماز پڑھے گا 1,00,000 کی نماز کے برابر ہوگا، اور میری مسجد میں پڑھے گا 50,000 کے برابر ہوگا، اور بیت المقدس میں پڑھے گا تو 1,000 کے برابر ہوگا۔ اب اللہ کے گھروں کو بناتے کون ہیں؟ آباد کون کرتے ہیں؟ دیکھو بنانا 2 طرح کا ہے آبادی، ایک آبادی ہے یہ بنا لینا، ایک آبادی ہے اس کو نمازوں کے ساتھ آباد کرنا۔ فلا انما یعلم مساجد اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، بڑے مضبوط ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، باہر سے زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ آدمی جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو زکوٰۃ کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ بے نمازی اور بے عمل آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، نمازی اور دیندار خرچ کرتا ہے۔ اس لیے میڈیا پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو، نفلی حج نہ کرو غریبوں کو دے دو، یہ وہ الو کے پٹھے کہنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی خود خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہوتا۔ خدا کے راستے میں وہی خرچ کرتا ہے جو حج بھی کرتا ہے، خدا کے راستے میں وہی خرچ کرتا ہے جو قربانی بھی دیتا ہے۔ میں بڑے بڑے مجمعوں میں میری بات ہوئی، میں نے کہا اس مجمع میں
بہت لوگ بیٹھے ہیں جن کی شناختیں مختلف شناختیں. میں اس مجلس سے اگر کوئی غریب لوگ بیٹھے ہوئے پوچھوں بھائی رمضان آیا تو تمہیں کچھ چیز چاہیے، تمہیں آٹا چاہیے، تمہیں اناج چاہیے، تمہیں پیسے چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں کس کی شہرت ہوگی؟ حاجی صاحب کی. تو فلانا حاجی صاحب بہت خرچ کرتا ہے یار، ان کے پاس چلو. فلانا ایم ایل اے صاحب دے رہا ہے، ایم پی اے صاحب دے رہا ہے، فلانا ذمہ دار صاحب دے رہا ہے، فلانا میاں صاحب دے رہا ہے، ہم نے کبھی نام نہیں سنا، حاجی صاحب دے رہا ہے. ہر سال حج پہ جاتا ہے، غریبوں کے لیے رمضان میں فلاں کی تقسیم کر رہا ہے. یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، جو نماز پڑھتا ہے وہی زکات دے گا. اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو کیا زکات دے گا؟ فلم یخش الا اللہ، فرمایا وہ اللہ سے ڈرتا ہے. مسجد بنانے کا اللہ سے ڈر کے بنا، تفاخر کے لیے نہیں بناتا، اس سے بناتا ہے آخرت میں. جیسے ہمارے دوست نے بنائی کہ میرے بیٹے کے لیے سال ثواب ہو، جوانی میں وہ دنیا سے رکھے. ایسا اولا کہ یقون بالمتقین. اب مسجد آباد کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. جب میں آپ حضرات سے کہوں گا ماشاء اللہ آج جمعہ شروع ہو گیا ہے، میں بھی کبھی کبھی حاضر ہوتا رہوں گا بعض و بیان کے لیے، اور لوگوں علماء اکرام بھی آئیں گے، مستقبل یا تنظیم ہوگی اور 5 وقت نمازیں بھی ہوں گی. تو جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں مسجد کو آباد کریں. مجھے ایک تبلیغی جماعت والوں نے واقعہ سنایا تھا سندھ کا، کہ سندھ میں ایک مسجد میں جماعت ٹھہری، بہت خراب مسجد تھی، بند تھی، انہوں نے اس مسجد کو ٹھیک کیا. تو روزانہ مسجد سے رونے کی آواز آتی تھی بہت زور سے. وہ پریشان ہو گئے، ان سب سے کچھ جنات ہیں. اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، مولوی صاحبان نے بڑی پڑھائی کی، سورہ بقرہ نہیں، لیکن وہ آواز رات کو رونے کی آواز ہے. وہ امیر صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یار معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے. اور آپ کے جب رونے کے بعد آتے بھی تھے ممبر کے پاس سے محراب میں سے، تو وہاں آ گئے تو زور سے مخاطب ہو رہا ہے، ابھی تو کون مخلوق ہے بھائی، تو اس طرح ہمیں بھی نیند نہیں آتی ڈر کی وجہ سے، تو کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو آواز آئی میں مسجد ہوں، جب سے بنی ہوں آپ لوگوں نے اب آ کر آباد کیا ہے، میں اس پر روتی ہوں. میں اب اس لیے روتی ہوں کہ میرا رونا سننے والے آئے ہیں. بھائی آدمی کسی کو رونے نہ سنے تو روئے گا. بچہ بھائی کے سامنے نہیں روتا، بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، کیونکہ وہ پتا ہے اماں ہی کچھ کرے گی، اماں ہی نہیں کیا کر رہا اور چپیٹ مارے گا، کیا ٹائم لگائی. اس لیے ہمارا فریضہ ہے ہم جہاں بھی ہیں اپنے مسجدوں کو آباد کریں. چلو کیا مجھے مسجد ہم پر مقدمہ کر دے، ہمارے پاس اللہ مسجد ہی نہیں آتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد آئے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن بندہ ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ